کی تنگی ہو چکی ہے، فاقہ تنگ دستی ہے، میں تو نماز بھی پڑھ رہا ہوں، میں تو فرائض بھی پورے کر رہا ہوں، میں تو عبادت بھی کر رہا ہوں، میں تو تسبیحات بھی پڑھ رہا ہوں، میں تو تہجد گزار بھی ہوں۔ جادو سے زیادہ خطرناک چیز جو ہر گھر میں موجود ہے لیکن کوئی جانتا نہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم ہر مشکل، بیماری، پریشانی کو جادو کا نام کیوں دے دیتے ہیں؟ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک چیز جو جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جو تقریباً ہر گھر میں ہے اور ہم روزانہ اس کا شکار بنتے ہیں، آپ یقین نہیں کریں گے مگر یہ وہی چیز ہے جو ہماری دعاؤں کو روک دیتی ہے اور ہمارے رزق کو تنگ کر دیتی ہے، اسے برکت ختم کر دیتی ہے۔ معلوم ہے آپ کو کیا چیز ہے وہ؟ غیبت۔ ہاں، وہی غیبت جسے ہم ہنسی مذاق سمجھ کر لیتے ہیں۔ یقین مانیے وہ بیماری ہے جس بیماری میں ہم سب مبتلا ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کا وہ عیب بیان کرنا جو اگر وہ سن لے تو اسے وہ ناگوار گزرے۔ صحیح مسلم میں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، غیبت صرف زبان کا گناہ نہیں، دل کی روشنی کو بھی بجھا دیتا ہے۔ دل پہ ایک کالک سی آ جاتی ہے، ایک میل سا آ جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کے پیچھے بات کر لینا، اس کی برائی کر لینا، اس کی غیبت کر لینا ایک معمولی بات ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا بہت سخت عذاب ہوگا۔ سنیے قرآن پاک کیا کہتا ہے، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھائے؟ تمہیں تو یہ گھن آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے غیبت کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ یقین مانیے وہی گناہ ہے جو جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ جادو جو ہے کبھی ایک انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن غیبت جو ہے ہمارے پورے معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے، بیمار کر دیتی ہے۔ یہ گھروں کی خوشبو تک چھین لیتی ہے، گھروں کا سکون غائب ہو جاتا ہے، گھروں میں بے رونقی آ جاتی ہے، دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، رشتوں میں فاصلے پیدا کر دیتی ہے، رزق کی راہیں بند کر دیتی ہے۔ ذرا سوچیں آپ، جب کسی کے بارے میں ہم پیچھے سے بات کرتے ہیں، وہ بات اس کے کانوں تک پہنچتی ہے، اس کا دل دکھتا ہے، پھر وہ دل سے بد دعا دیتا ہے اور اس کی بد دعا آسمانوں کو چیر کر اوپر جاتی ہے۔ تب فرشتے کہتے ہیں، اے رب، یہ بندہ ظلم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں مظلوم کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ غیبت صرف زبان سے نہیں، آنکھوں سے، اشاروں سے، آج کل جو دیکھا جائے تو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کی جا رہی ہے۔ ایک دوسرے پر تنقید کرنے میں لگے ہوئے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، اور جھوٹ تو ہم بے تحاشا بول رہے ہیں، برائیاں ہم بے تحاشا کر رہے ہیں، غیبت ہم بے تحاشا کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس بیماری سے، اس برائی سے نکل نہیں پا رہے، اور اسی وجہ سے ہم ہر وقت پریشانیوں میں رہتے ہیں۔ اور یقین مانیے یہ سخت سے سخت جادو سے بھی بڑی بیماری ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر جب ہم کسی کی پوسٹ پر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے بارے میں غلط یا طنزیہ کمنٹ کرتے ہیں، یا فضول کی ایسی میمز بنا کر شیئر کرتے ہیں، پوسٹ کرتے ہیں، جس سے اس بندے کا دل دکھتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یار میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، بیچ میں سے کلپس اٹھا کر آپ لگا رہے ہو، مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، میری عزت کو، میری ساکھ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، میں بدنام ہو رہا ہوں۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اللہ کی مدد طلب کرتا ہے، اور یقین مانیے آپ خساروں میں آ جاتے ہیں۔ اس بیماری سے ہمیں بچنا چاہیے، اور جب غیبت عام ہو جائے تو اللہ کی رحمت ناراض ہو جاتی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ رزق بند ہو گیا ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، گھر میں بے سکونی ہے، بیماریاں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، اس کی تنگی ہو چکی ہے، فاقہ تنگ دستی ہے، میں تو نماز بھی پڑھ رہا ہوں، میں تو فرائض بھی پورے کر رہا ہوں، میں تو عبادت بھی کر رہا ہوں، میں تو تسبیحات بھی پڑھ رہا ہوں، میں تو تہجد گزار بھی ہوں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، ہم وہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی جسے تشبیہ دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں۔ تو آپ سوچئے ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور ہم ہر وقت کسی نہ کسی کی غیبت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔
اگر ہم نوٹ کرنا شروع کر دیں تو ہمیں اپنے اندر ہی 1000 خامیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، لیکن ہم اپنے آپ کو نوٹ نہیں کرتے، ہم دوسروں پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، فضول میں پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمیں ایک سکون ملتا ہے، بظاہر ہمیں لگتا ہے ہمیں سکون مل رہا ہے، لیکن در حقیقت ہمارا سکون، ہمارا چین سب کچھ چلا جاتا ہے۔ ایک بار سوچیے گا، کہیں ہماری زبان کا زہر ہی کہیں ہمارا رزق تو نہیں کھا رہا؟ قرآن کہتا ہے تمہاری زبانوں سے نکلی ہوئی باتیں تمہارے لیے وبال بن سکتی ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 15، آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اس خطرناک بیماری سے نجات کیسے پائیں؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کی غیبت سے اپنے بھائی کی عزت بچائے گا تو قیامت کے دن اللہ اس کا چہرہ جہنم سے بچا لے گا۔ ترمذی میں ہے۔ تو پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ کسی کی غیبت سنو تو روک دو اسے۔ دوسرا یہ کہ جس کی غیبت کی ہو اس کے لیے دعا کرو، اور تیسرا اللہ سے سچے دل سے توبہ کرو، استغفار کرو، رو، گڑ گڑاؤ، اپنی خطاؤں پر شرمندہ ہو، پھر دیکھنا انشاءاللہ کہ معاملات کیسے کھل جاتے ہیں، رزق کی برسات کیسے ہوتی ہے، دعائیں کیسے قبول ہوتی ہے، آپ پریشانیوں سے کتنی جلدی باہر آ جاتے۔ یاد رکھو، غیبت صرف زبان کا گناہ نہیں، یہ زندگی کی برکت چھین لینے والا زہر ہے۔ سے توبہ کرو، اپنے گھروں کو صاف رکھو، اپنی مجلسوں کو صاف کرو، پھر دیکھو اللہ رب العزت کیسے تمہارے رزق میں، تمہارے دل میں، تمہاری دعاؤں میں برکت ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ سے بچائے، اور ہم سب کو نیک ہدایت، نیک توفیق عطا فرمائے، ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے۔ جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لازمی سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا، اور میرے ولاگ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا۔ میں کمنٹ میں اس کا لنک پن کر دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔